بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 412 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 34 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیت کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ماتحت کی تابعیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے پوپ پادریوں کو معبود بنا لیا۔ اب ان کے سرداروں کی بدکاریوں کا ذکر ہے کہ وہ حرام خور ہیں، یعنی ان کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اہل کتاب کے سرداروں کی بدعقیدگی کا ذکر تھا کہ لوگ انہیں رب بناتے، ان کی پرستش کرتے اور یہ منع نہیں کرتے تھے۔ اب ان کی بدعملی کا ذکر ہے کہ یہ لوگوں کے معاملات بھی خراب ہی تھے کہ لوگوں کے مال حرام ذریعے سے کھاتے تھے، یعنی ان کے عقیدے بھی خراب ہیں اور اعمال بھی خراب ہیں۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ حضور علیہ السلام تمام پر غالب آ کر ہی رہیں گے، ان کا دین سب دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ اب ارشاد ہے کہ اس غلبہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے وہ پوپ پادری ہیں جو لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، گویا اسلام کی ترقی کا ذکر پہلے ہوا، اس کی رکاوٹوں کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ اسلام کی ترقی حضور انور کے غلبہ سے کفار و مشرکین کراہت کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ رشوت خور سرداری کے بھوکے ہیں، اسلام کے غلبہ سے ان کو خطرہ ہے کہ ہماری رشوتیں بند اور سرداری ختم ہو جائے گی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کے اکثر علماء و رہبان لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، لیتے ہیں، مثلا رشوت کے ذریعے فیصلہ میں، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے باز رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، الذین کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ مبتدا ہے، اور اس جمع کردہ مال میں سے وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ فبشرہم، یہ الذین مبتدا کی خبر ہے،
تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگرچہ اس آیہ کریمہ میں یہود و نصارہ کے پوپ پادریوں کی بدعملیوں کا ذکر ہے، مگر خطاب مسلمانوں سے کیا گیا تاکہ مسلمان ان عیوب سے بچے رہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ مسلمانوں کو پکار کر کبھی محبوبوں کے اوصاف سناتا ہے تاکہ ان کی پیروی کریں، کبھی مردودوں کے عیوب سناتا ہے تاکہ یہ ان سے بچے رہیں۔ صفت ایمان سے پکار کر یہ بتایا کہ تمہارا تعلق ہم سے اس لیے ہے کہ تم مومن ہو، ہمارے حبیب کے غلام ہو، اس کے علاوہ اور تمہاری کوئی چیز ہم سے تعلق پیدا کرنے والی نہیں ہے، دولت، عزت، اولاد، ملک، زبان وغیرہ۔ اس خطاب میں حضرات صحابہ کرام سے لے کر ہم جیسے گناہگار سب ہی داخل ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اس فرمان عالی میں کثیر فرما کر یہ بتایا کہ یہ عیب سارے پوپ پادریوں میں نہیں بلکہ اکثر میں ہیں، کچھ تھوڑے اس سے بچے ہوئے بھی ہیں، امید ہے کہ وہ بچے ہوئے اسلام قبول کر لیں۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی یہود کے بڑے پوپ تھے، مگر حضور پر ایمان لے آئے۔ جو چیز عقل مار دیتی ہے وہ طمع ہے، جو اس سے خالی ہو تو امید ہے کہ برائی سے بچ جائے۔ ابھی کہا جا چکا ہے کہ احبار یہود کے پوپ تھے اور رہبان عیسائیوں کے راہب تھے، تارک الدنیا یعنی گوشہ نشین۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ فرمان عالی انا کی خبر ہے، عقل کے معنی بتا رہے ہیں، کھانا اس سے مراد ہے، اور یہاں پر وصول کر لینا کیونکہ انسان کسی کا مال لے کر کھایا ہی کرتا ہے، یا اس کے معنی استعمال کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اموال سے مراد وہ مٹھائیاں ہیں جو ان کے ماتحت انہیں بطور چرواہے دیا کرتے تھے، یا مطلب یہ کہ وہ پیسہ کپڑا جو بطور ہدیہ اپنے ماتحتوں سے وصول کیا کرتے تھے اسے بیچ کر کھانے خرید کر کھاتے تھے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی اپنا مکان جائیداد بیچ کر کھا گیا۔ الناس سے مراد ان کے ہم مذہب ماتحت ہیں۔ بالباطل، اس فرمان عالی کا تعلق لیأکلون سے ہے، اس میں با مدد اور زرعیہ کی ہے۔ باطل ہر ناجائز کام ہے جو خود بھی برا ہو، اس کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال بھی حرام ہو۔ یہاں اس سے مراد پوپوں کا رشوت لے کر تورات کے احکام بدل دینا یا نرم کر دینا۔ جیسے تورات میں زانی کو سنسار کرنے کا حکم تھا، مگر انہوں نے امیر زانیوں سے رشوت لے کر اس کی سزا صرف منہ کالا کر کے بازار میں جلوس نکالنا مقرر کر دیا۔ یا انہوں نے تورات کی وہ آیات چھپائیں جن میں حضور انور کی نعت تھی تاکہ ہمارے ماتحت لوگ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں اور ہماری آمدنیاں کہیں بند نہ ہو جائیں۔ بہرحال ان کی چال بازیاں بڑی خطرناک تھیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ فرمان عالی معطوف ہے لیأکلون پر۔ یصدون، یہ صدن سے بنا ہے اور اس کا معنی روکنا ہوتا ہے، اور خود رکنا بھی یعنی متعدی بھی ہے اور لازم بھی ہے۔ سبیل اللہ سے مراد دین اسلام ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے مراد تورات اور انجیل کی وہ آیات ہوں جن میں حضور انور کی بشارتیں ہیں اور اسلام کے موافق احکام ہیں، مگر پہلی تفسیر زیادہ درست ہے۔ یعنی یہ سردار لوگوں کو اسلام سے یا تورات کے اصلی احکام سے روکتے ہیں یا خود رکتے ہیں کہ جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں آتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ فرمان عالی یا تو نیا جملہ ہے اور واو ابتدائیہ ہے، اور الذین سے مراد وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ چونکہ کنجوس مسلمانوں کی یہ حرکت پوپ پادریوں کی حرکات مذکورہ کی طرح محبت مال کی وجہ سے تھی، اس لیے ان کا ذکر ان پادریوں کے ساتھ کیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت معطوف ہو گزشتہ جملے پر، اور الذین سے مراد وہی مذکورہ پوپ اور پادری ہوں، اور ان کے تیسرے عیب کا ذکر ہو یعنی بخل اور کنجوسی کا، مگر پہلا قول زیادہ درست ہے۔
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ فرمان عالی یکنزون پر معطوف ہے اور کنز کا بیان ہے، یعنی کنز جس پر وعیدیں آئی ہیں وہ مال ہے جس میں صدقہ واجبہ نہ نکالا جائے۔ یہاں من پوشیدہ ہے، اصل میں لا ينفقون منہا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، یہ فرمان عالی خبر ہے الذین کی، چونکہ اس میں شرط کے معنی ہے اس لیے خبر میں فعل آئی گئی ہے، یہاں ڈرانے کو بشارت فرمانا ہے انتہائی غضب کے لیے، یعنی ایسے بخیلوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے کہ اے مسلمانوں، خیال رکھو کہ بہت سے یہود کے پوپ، عیسائیوں کے راہب بظاہر مقدس معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کا حال یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے مال حرام وہ کھینچ لیتے ہیں، ان سے رشوت لے کر شریعت کے احکام بدل دیتے ہیں۔ تم ان کی طرح ہرگز نہ ہو جانا، یہ بھی خیال رکھنا کہ جو لوگ سونا چاندی جوڑتے رہتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، ایسے لوگوں کو سخت دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ خیال رہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت ابو ذر کے خیال میں بالکل ظاہری معنی پر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو حاجت سے زیادہ مال رکھنا حرام ہے، جو کھانے پینے سے بچے وہ سب خیرات کر دیں۔ یہاں من پوشیدہ نہیں مانتے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں یہی حکم تھا، کیونکہ لوگوں کو اس وقت مال کی سخت ضرورت تھی، حتیٰ کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد رکھنا ممنوع تھا۔ جب حکم زکوٰۃ آ گیا تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، مگر یہ دونوں قول ہی غلط ہیں۔ پہلا تو اس لیے کہ اگر حاجت سے زیادہ مال رکھنا ہی حرام ہو تو زکوٰۃ، حج، میراث وغیرہ سارے شرعی کام ختم ہو جائیں گے کہ یہ کام بغیر مال جمع کیے ممکن ہی نہیں۔ دوسرا اس لیے کہ حضرت عثمان غنی اور بعض انصار بڑے مالدار تھے، کبھی ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اپنا سارا مال خیرات کر دو، نہ جبرن ان کا مال فقراء میں تقسیم کیا گیا۔ لہٰذا یہاں بعض مال خیرات کرنا ہی مراد ہے اور صرف صدقہ واجبہ ہی مراد ہے، جیسا کہ اس وعید سے معلوم ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ بتا رہے ہیں یأخذون کے حوالے سے یأکلون کی تفسیر یأخذون سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کلام میں استعارہ ہے، یعنی عقل سے مراد اخذ ہے، عقل کی تخصیص مقصود اعظم ہونے کی وجہ سے ہے۔ عین کنوز کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ ینفقونہا کی ضمیر کنوز کی طرف راجع ہے، جو کہ یکنزون سے مفہوم ہے۔ یہ شبہ ختم ہو گیا کہ ماقبل میں ذہب اور فضہ 2 چیزوں کا ذکر ہے، لہٰذا ینفقونہ ما ہونا چاہیے تھا، لا یؤدون منہا حقہ من الزکاۃ والخیر۔ یہ اضافہ ایک سؤال مقدر کا جواب ہے کہ لا ینفقونہ فی سبیل اللہ میں مطلقاً عدم انفاق فی سبیل اللہ پر وعید ہے۔ اس میں انفاق کی مقدار بیان نہیں کی گئی، معلوم ہوا کہ تمام مال خرچ نہ کرنے پر بھی وعید ہے، حالانکہ تمام مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی سوال کے جواب کی طرف ادونا سے اشارہ کر دیا ہے کہ کل بول کر جز مراد ہے۔